اللہ سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں سچی ہیں، ہم ہی جھوٹے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو یہ نیت کرے، جو ارادہ کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مدد میرے ذمہ واجب ہے، میں اپنے بندے کی مدد کروں گا، میں اس کو گناہوں سے بچا کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ ایک جگہ پر جو ہے وہ ہمارے حضرت نے بیان فرمایا اور وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں جو گناہ چھوڑ دے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ کی شان کے وہاں پر ایک جو ہے وہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نیت کر لی، وکیل صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے روٹی کھانے سے رہا، مجھے نہیں چاہیے ایسی روزی کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ جیسے آج کل لوگ جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خالص مال بیچ کے ہماری پوری نہیں پڑتی، ہم سچ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے، یقین بن چکا ہے کہ اگر ہم حرام خوری نہیں کریں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اس وکیل نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اب یہ پکا ارادہ کر کے جو ہے وہ گھر چلا گیا، جا کے بیوی کو بتایا کہ بھئی میں تو ایک اللہ والے آج آئے تھے مسجد میں، انہوں نے بیان کیا ہے اور میں نے تو نیت کر لی ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بیوی بھی اللہ نے اس کو نیک دل عطا فرمائی تھی، جیسے اللہ نے فرمایا نا میں مدد ضرور کروں گا، تو اللہ نے بیوی کے دل میں بھی بات ڈال دی، ورنہ وہ رپٹ ڈال کے کھڑی ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ تم نے اگر ایک نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گی، کچھ گھر میں ہوا یا نہ ہوا، حتیٰ کہ تمہارے سچ پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑا میں بھوکی رہ لوں گی، لیکن میں تمہیں کبھی جو ہے وہ جھوٹ بولنے پہ آمادہ نہیں کروں گی۔ لو جی، اس بندے نے نیت کر لی۔ اب جو ہے وہ اگلے دن جا کے اپنے آفس میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ جی وکیل صاحب میرا یہ مسئلہ ہے۔ ان کی بات سن کے وکیل صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے تو جھوٹ سے کر لی ہے توبہ، اگر تمہارا معاملہ ہے سچا تو میں تیار ہوں، اور اگر کہیں پر بھی مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے کہیں جھوٹ نکل آیا فیس بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا، اور میں تمہارا مقدمہ چھوڑ دوں گا، میں آگے نہیں چلوں گا۔ اگر تو بات سمجھ آتی ہے تو کر لو، نہیں آتی تو جاؤ۔ اس نے اپنے کاغذ سمیٹے اور اٹھ کے چل پڑا۔ دوسرا آیا، اس کو بھی وکیل صاحب نے یہی کہانی سنا دی، تیسرا آیا، اس کو بھی یہی کہانی سنا دی۔ تھوڑے دنوں میں سارے وکیل ارد گرد کے دیکھ رہے تھے تماشا، یار یہ کیا چکر شروع ہو گیا، جو آتا ہی اس کو بھگا دیتا ہے، جو آتا ہے بھگا دیتا ہے۔ اب وہ وکلاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے، اس کے اوپر فکرے کستے، اس کو گزرتے ہوئے اس کے اوپر طنز کر دے، کوئی کہتا فارغ ہو گیا اور وکیل نے کچھ ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو آدمی نیکی کی طرف آ جائے تو سارے لوگ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ وکیل صاحب جو ہے ان کے اوپر طنز ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہی، یہ بھی آنکھیں بند کر لیتے، چپ ہو جاتے کہ میرا اللہ جانتا ہے، آج میں اپنے اللہ کی خاطر باتیں سن رہا ہوں، آج میں اپنے اللہ کی خاطر ذلیل کیا جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ کی خاطر کبھی ذلیل ہو کے تو دیکھو، پھر اللہ کیسی بڑی عزت لٹاتا ہے۔ اللہ کی خاطر کبھی بھوکے ہو کے تو دیکھو اللہ کتنا رزق بڑھاتا ہے۔ کبھی اللہ کے لیے دھکے کھا کے تو دیکھو، پھر اللہ کیسی بلندیاں دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور مل بھی سب کچھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو دو جہان کے سردار بن کر تشریف لائے تھے ان کو طائف میں پتھر کھانے پڑے تھے۔
تو وکیل صاحب کے اوپر باتیں ہونے لگی اور وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا. ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ادھر ادھر چما گوئیاں باتیں چلنا شروع ہو گئی. پوری کچہری میں عدالت میں یہی قصے کہانیاں چلتی رہیں. وہ بندہ اللہ کا اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے, روز پورے ٹائم پہ آتا ہے آفس میں, سارا دن بیٹھ کے کوئی آتا ہے تو اس کو یہی کہانی سنا دیتا ہے, ورنہ بیٹھ کے استغفار کر کے درود شریف پڑھ کے گھر کو واپس ہاتھ جھاڑ کے چلا جاتا ہے. حالات تنگی سے تنگی کی طرف جاتے رہے. بالآخر سال گزر گیا, امتحان کا دورانیہ مکمل ہوا, بندہ استقامت پر کھڑا رہا. سال جب گزرا, ایک بندہ آ گیا اس کے پاس اپنا مقدمہ لے کے. اس نے وہی بات اس کو بھی کر دی. اس نے کہا وکیل صاحب آپ جب جی چاہے میرا مقدمہ چھوڑ دینا, کہیں جھوٹ کا شبہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے, لہٰذا میری معاملہ سچا ہے, آپ اس کی بے فکر ہو کے پیروی کریں. اگر کہیں پہ خطرہ نظر آئے تو بھلے میری فیس بھی جائے, سب کچھ جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں نے مقدمہ آپ سے ہی کروانا ہے. سال کے بعد یہ وکیل جو ہے مقدمہ لے کے جج کی عدالت میں پیش ہوا. جج کبھی جو ہے وہ اس ملزم کو دیکھے, کبھی وکیل کو دیکھے, اور کبھی جو ہے وہ کاغذات کو دیکھے کہ یہ بندہ, اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ جھوٹا مقدمہ دیتا ہی نہیں ہے. سال گزر گیا نہیں آیا, تو لگتا ہے کہ اس کا مقدمہ سچا ہوگا. تھوڑی سی اس جج نے انکوائری کی, زیادہ لمبی چوڑی تحقیق میں نہ پڑا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ اتنا اگر مجاہدہ کر کے آیا ہے تو آج بھی یہ مقدمہ جھوٹا نہیں لایا ہوگا, مقدمہ کوئی سچا ہی ہے. اس نے چھوٹی مختصر سی جو ہے وہ انکوائری کے بعد فیصلہ سنا دیا. کل آیا اور آج فیصلہ ہو گیا. اب اس نے جا کے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ بھئی میرا تو معاملہ اتنی جلدی نمٹ گیا. اگلا بندہ جو سچے مقدمے والا تھا وہ آ گیا. جج نے اس کی پہلے دن سے بھی ہلکی انکوائری کی, اس کا بھی فیصلہ کر دیا. اب اس وکیل کو جج اپنی عدالت میں آتے دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا کہ یہ مقدمہ سچا ہے, یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. وہ انکوائری کرنی اس نے چھوڑ دی, کاغذات آتے یہ سائن کر کے فیصلہ کر کے سنا کے فارغ کر دیتا. 1 سال جو نقصان ہوا تھا کہ خالی بیٹھا رہا, اگلے سال اس کے پاس دھڑا دھڑ مقدمے آئے اور دھڑا دھڑ لوگوں کے معاملات سمٹتے رہے, یہاں تک کہ 1 سال میں اللہ نے 2 سے 3 سال کی روزی اس کو دے دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب دوسرا سال گزر گیا تو سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جی جو سینئر وکیل ہیں ان کو جو ہے وہ جج بنایا جائے گا. اب جب یہ اعلان ہوا, ہر بندے کی نظر اس کے اوپر اٹھی, یار یہ ایسا سچا آدمی ہے, اس کو جج بننا چاہیے. ادھر سے پرچی آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, سب لوگ جو ہے وہ اس بات پر اصرار کریں اس کو جج بناؤ. لو اللہ نے اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا.